سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو بڑے بڑے خطیب و ادیب، واعظ و نصیب، مفکر، مدبر اور سکالر آئے اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے گئے، لیکن کسی ایک نے بھی اس موضوع کو کما ابو بیان نہیں کیا۔ میں بھی اس موضوع کو کما ابو بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن نبی کے مداحوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ میری مثال اس بڑھیا جیسی ہے جو مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداروں کی قطار میں اپنے سر پہ روئی کی گٹھڑی سجائے کھڑی تھی، تو کسی نے پوچھا، اماں تو اس قطار میں کیسے کھڑی ہے؟ تو اماں نے کہا، میں نے اعلان سنا کہ یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے، تو میں یوسف اپنے مال و زر کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے چلی آئی۔ تو کہنے والے نے کہا، اماں تو پاگل تو نہیں ہو گئی، تو دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ کہاں یوسف علیہ السلام کی قیمت، کہاں تیری یہ روئی کی گٹھڑی؟ جا جا کر اپنے گھر میں بیٹھ جا۔ اماں نے رو کر آنکھوں میں آنسو کی لڑی پرو کر کہا، بیٹا مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کو تو نہیں خرید سکتی، لیکن میں یوسف علیہ السلام کی خریداروں کی قطار میں اس لیے کھڑی ہوں تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ جب میرا یوسف مصر کے بازار میں بک رہا تھا تو اسے خریدنے کے لیے کون کون گئے تھے، تو میں یہ کہہ سکوں گی، یا اللہ میں بھی تیرے یوسف کو خریدنے کے لیے گئی تھی۔ میری مثال بھی اس بڑھیا جیسی ہے، میں بھی اس موضوع کو کما ابو بیان نہیں کر سکتا، لیکن نبی کے مداحوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ حضور آئے تو صرف آفرین شفا گئی دنیا، حضور آئے تو صرف آفرین شفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستھرے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستھرے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات ذی وقار، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا؟ ظلم ہی ظلم تھا، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا، معمولی معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، عورت حیوانوں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا، تو کہیں خود تراشیدہ بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی، تو کہیں خود تراشیدہ بتوں کی خوشنودی کے لیے انسانیت کا خون بہایا جا رہا تھا، تو کہیں زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، شراب نوشی اور غارت گری عام تھی، شب تیرہ نے صبح تابہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، روشنی کی کوئی کرن نہ تھی۔ حضرات ذی وقار، ان لمحات میں رحمت خداوندی جوش میں آئی، عرش معظم پر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ زمین کا مقدر سنورنے کو ہے۔ پھر وہ سہانی گھڑی آئی، وہ لمحات نوری آئے، دنیا والوں کی قسمت کا ستارہ چمکا کہ سرزمین مکہ سے وہ آفتاب عالم طلوع ہوا، جس کی شعاعوں نے مشرق سے مغرب کے، شمال سے جنوب تک کے گوشے گوشے کو بقعۂ نور بنا دیا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سحاب نور آ کر چھا گیا مکے کی بستی پر، سحاب نور آ کر چھا گیا مکے کی بستی پر، ہوئی پھولوں کی بارش ہر بلندی اور بستی پر۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، جہاں سے جہالت نہ کپور ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، احمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، احمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ خدا جان شمس و قمر پوجتے ہم، گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی، محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا، جہاں میں کبھی روشنائی نہ ہوتی، محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا، جہاں میں کبھی روشنائی نہ ہوتی، دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی، کسی کی بھی
حضرات ذی وقار دفعتاً حضرت انسان کی خوشبختی کا ساقب چمک اٹھا کہ یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ شاہ حرم حکمران عرب و عجم شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. حضرات ذی وقار آئیے میں آپ کو حروف تحجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نرالی شان سناؤں. چنانچہ معلم کائنات کی آمد پر الف نے کہا اللہ کا نبی آ